ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ یہ ذکر اللہ کیا ہے؟ ذکر اللہ کی تعریف کیا ہے؟ ذکر اللہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے دلوں کو چین ملتا ہے، جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ مفسرین نے کہا ہے اللہ اللہ کہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، مگر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ذکر اللہ محمد عربی کا نام ہے، دامن مصطفیٰ پکڑ لو، اللہ تمہیں سکون کی دولت عطا فرمائے۔ جیسے میرے آقا کا نام محمد ہے، احمد ہے، حامد ہے، محمود ہے، اسی طرح میرے نبی کا نام ذکر اللہ بھی ہے۔ اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو قدم ناز مصطفیٰ میں آ جاؤ، دامن مصطفیٰ کو تھام لو، دلوں کو سکون مل جائے گا، دلوں کو اطمینان مل جائے گا۔ اور دلوں کو اطمینان ان کے ذریعے سے کیوں نہ ملے؟ اس لیے کہ میرے آقا ہی تو ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار سیدنا امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان جب بھی دل بے قرار ہوتا، جب بھی غم سے نڈھال ہوتے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ غم ہو گئے بے شمار آقا، غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا، بندہ تیرے نثار آقا۔ اور بڑے مزے میں فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ وہ جب یاد آتے ہیں انسان غموں کو بھول جاتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ اگر ہم ہندوستان کی حکومت کو مشورہ دیتے ہیں، حکومت ہند کو مشورہ دیتے ہیں، اگر حکومت ہند کے دل میں اس ہندوستان کے رہنے والوں کے لیے ذرا سی بھی محبت ہے تو اس طرح کی محفل کر کے صرف کام نہیں چلے گا۔ وہ اشتہارات جو ٹی وی پر آتے ہیں شراب کے حوالے سے اس کو بند کرایا جائے، فلموں کے اندر ہیرو اسٹائل میں شراب پیتے ہیں اس پر پابندی لگائی جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ شراب کی دکانوں کو بند کرایا جائے۔ اس لیے کہ شراب کی کو لائسنس کون دیتا ہے؟ شراب کی دکانوں کو لائسنس کون دیتا ہے؟ جب تک شراب کی لائسنس کو دکانوں کو لائسنس نہیں ملے گا تو پھر وہ کس طریقے سے شراب فروخت کریں گے؟ شراب بیچی جا رہی ہے۔ ملک کی ترقی شراب بیچنے میں نہیں ہے، ملک کی ترقی شراب پر پابندی لگانے میں ہے۔ اس لیے کہ ہم اپنے ملک ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کی ترقی چاہتے ہیں، ہم اس کا عروج چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ہندوستان کسی کا ہو نہ ہو، یہ ہندوستان سرکار غریب نواز کا ہندوستان ہے۔ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کی زمین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہندوستان وہی ہندوستان ہے جہاں نوح کی کشتی کو کنارہ ملا تھا۔ یہ ہندوستان وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کے اندر اللہ اکبر، اسی ہندوستان سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں میرے عرب کو پہنچی تھی۔ اقبال نے کہا ہے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ملک کی ترقی شراب پر پابندی سے ہوگی، اس لیے کہ وہ لوگ جو شراب پی کر 6 گھنٹہ بے ہوش پڑے رہتے ہیں، اگر وہ 6 گھنٹہ بے ہوش پڑے رہنے کی بجائے وہ 6 گھنٹہ تعلیم کے میدان میں دیں گے یا 6 گھنٹہ تجارت کے میدان میں دیں گے تو بتاؤ اگر ملک کا ایک فرد ترقی کرے گا تو اس سے ملک کو بھی ترقی ملے گی۔ اس طرح ہمارا ہندوستان ہر معاملے میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اور
مذہب نے تو کس طریقے سے پابندیاں عائد کی ہے اور خاص طور پر مذہب اسلام نے کیسی پابندی عائد کی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب ان کو قبر میں جب وہ مریں گے تو ان کے چہرے اچھے بھلے ہوں گے، جب ان کو موت آئے گی تو ان کے چہرے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، لیکن جب ان کو قبر میں رکھا جائے گا تو ان کے چہرے یا تو سور کی طرح ہو جائیں گے یا تو بندر کی طرح ہو جائیں گے، اور وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اسی حالت میں اٹھیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود لرز گئے، عبداللہ ابن مسعود کانپ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہوں گے ان کا گناہ کیا ہوگا، ان کا جرم کیا ہوگا؟ کیا وہ اللہ کو رب نہیں مانتے ہوں گے؟ کیا وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے؟ کیا وہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہوں گے؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن مسعود، وہ اللہ کو رب بھی مانیں گے، مصطفیٰ کو اللہ کا رسول بھی مانیں گے، قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانیں گے، اس کے باوجود بھی ان کے چہرے یا تو سور یا تو بندر کی طرح ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ابن مسعود نے کہا جب وہ اللہ کو بھی مانیں گے، رسول کو بھی مانیں گے، قرآن کو بھی مانیں گے، پھر ان کے چہرے سور بندر کی طرح کیوں ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں اس کی دو وجہ ہوگی، دو وجہ کی بنیاد پر ان کے چہرے بدلے جائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ شراب کا نام بدل کر پیئیں گے، شراب کا نام تبدیل کر کے پیئیں گے، اور میوزک کثرت کے ساتھ سنیں گے۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے ان کے چہرے بدل دیے جائیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں یا کچھ لوگ کہتے ہیں، آزاد خیال لوگ کہتے ہیں، مولانا 14.5 صدیاں پہلے وہ شراب نہیں تھی جو آج کے دور میں موجود ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کسی نے پیشاب کا نام شربت رکھ دیا ہو تو بتاؤ کیا وہ پیشاب کی اصلیت بدل جائے گی؟ اگر کسی نے معاذ اللہ زہر کا نام شربت رکھ دیا ہو تو کیا اس کی اصلیت بدل جائے گی؟ کیا زہر نقصان نہیں کرے گا؟ کیا پیشاب کو شربت کہہ دینے سے کیا پیشاب پاک ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ نام بدل دینے سے اشیاء کی حقیقت نہیں بدلی جا سکتی، اشیاء کی حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث بیان کر کے آقا نے ہر شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کلو مسکرون حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، جس چیز سے بھی نشہ ہوتا ہو وہ چیزیں حرام ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ سب بہانے بازیاں ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے اگر انسان دین پر ڈٹ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہمارے بزرگوں کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جن دواؤں کے اندر الکوہل ملی ہوتی وہ اس سے بھی پرہیز کرتے۔ حالانکہ میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، وہ ان کی احتیاط تھی، ورنہ حکم وہی ہے جو موجودہ مفتیان کرام نے فتویٰ دے دیا ہے۔ مگر ہمارے بزرگوں کی احتیاط تھی کہ وہ الکوہل والی دوا کا استعمال سے بھی پرہیز کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں ادے پور کے سفر پر گیا تو ادے پور کے احباب نے مجھے بتایا کہ شہزادہ اعلی حضرت حضور حجت الاسلام حضرت علامہ مفتی شاہ حامد رضا خان صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضور مفتی اعظمین کے استاد بھی تھے اور بڑے بھائی بھی تھے، وہ اپنے مریدین سے ملاقات کے لیے تبلیغی سفر پر ادے پور گئے ہوئے تھے۔ آپ کے انگوٹھے کے اندر کچھ چیز چپ گئی اور وہ ناسور کی شکل اختیار کر گیا۔ انگوٹھا ایسا ہو گیا کہ مریدین نے کہا حضور ڈاکٹر کو دکھا لیں ورنہ یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ حضور حجت الاسلام اعلیٰ حضرت کی امانتوں کے امین تھے، حضور مفتی اعظمین کے بڑے بھائی تھے،
وہ مفتی اعظم جس کے بارے میں مرشدی تاج الشریعہ نے فرمایا ہے کہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر. ایسے مفتی اعظم کے استاد بھی بڑے بھائی بھی ہیں. ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر غیر مسلم تھا. پہنچے, ڈاکٹر نے کہا چھوٹا سا آپریشن کرنا ہوگا. حضرت نے فرمایا مجھے آپریشن نہیں کروانا. اس نے کہا گروجی اگر آپ آپریشن نہیں کروائیں گے تو بعد میں انگوٹھا کاٹنے کی نوبت آ سکتی ہے, اس لیے آپ آپریشن کروا لیں. حضرت نے فرمایا آپریشن میں اس لیے نہیں کرانا چاہتا کہ جب تم آپریشن کرو گے تو میرے انگوٹھے کی جگہ کو سن کرو گے, اور سن کرنے کے لیے تمہیں اس کو الکوہل لگانی ہوگی, اور الکوہل شراب ہی کی ایک قسم ہے. تو میں الکوہل کو اپنے جسم پہ کیسے لگا لوں, شراب کو اپنے جسم پہ کیسے لگا لوں, جبکہ میرے نبی نے فرمایا شراب پینے والے پر بھی اللہ کی لعنت, شراب بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت, شراب کو اٹھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت, لانے اور لے جانے والے پر بھی اللہ کی لعنت, شراب کے کاروبار میں گواہ رہنے والے پر بھی اللہ کی لعنت. اتنے سخت احکام ہے, میں شراب کو اپنے انگوٹھے پہ کیسے لگا لوں. اس نے کہا اس کے بغیر تو آپریشن ہو ہی نہیں سکتا. تو کہا کہ آپریشن اسی شرط پہ ہوگا کہ آپ الکوہل لگا کر کے میرا انگوٹھا سن نہیں کریں. کہا گروجی آپ برداشت نہیں کر سکیں گے, آپ برداشت نہیں کر سکیں گے اگر میں ڈائریکٹ آپریشن کو. کہا کہ آپ کا کام آپریشن کرنا ہے, برداشت کرنا میرا کام ہے. وضو کیا, گردن جھکا کر کے بیٹھ گئے. ڈاکٹر آپریشن کرتا رہا حتیٰ کہ جب آپریشن مکمل ہو گیا تو اس نے کہا گروجی اب سر اٹھا لیں. بڑا متاثر ہو گیا تھا. حضرت نے سر اٹھایا, ہو گیا تمہارا کام. اس نے کہا ہاں ہو تو گیا, لیکن قدموں پہ گر کے کہتا ہے بتائیں آپ گردن جھکا کر کیا کر رہے تھے کہ آپ کو آپریشن کا احساس تک نہیں ہوا. حضور حجت الاسلام نے جواب دیا تمہیں نہیں معلوم, جب میں نے وضو کیا گردن جھکا کر مدینے کے تاجدار کا تصور کر کے درود پڑھتا رہا, میں ان کے جلووں میں گم تھا, مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ میرا آپریشن. انسان اگر بچنا چاہے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا.